بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم ٹو دس لیکچر 25۔ آج کے اس لیکچر میں ہم فارمز آف گورنمنٹ پہ ہی بات کریں گے۔ یہ پچھلے لیکچر کا پارٹ 2 ہے۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے مونارکی، ڈیموکریسی اور ڈکٹیٹرشپ پہ بات کی تھی، اور اس لیکچر میں ہم فاشزم، ناززم اور کمیونزم پہ بات کریں گے۔ تو آئیں شروع کرتے ہیں آج کا لیکچر۔ سب سے پہلے ہم فاشزم پہ بات کرتے ہیں۔ فاشزم از ڈرائیوڈ فرام فاشیو which means band or group۔ فاشزم کا لفظ جو ہے یہ لیٹن ورڈ میں سے ڈرائیو کیا گیا ہے۔ فاشیو کا مطلب ہے کہ بینڈ یا گروپ۔ فاشزم از آف اٹیلین اوریجن اینڈ اروز آؤٹ آف دی فرسٹ ورلڈ وار۔ یہ اس کا اوریجن جو تھا فاشزم کا، یہ اٹلی سے ہوا، اور یہ فرسٹ ورلڈ وار جو تھی اس کے دوران یہ فاشزم ایمرج ہو کر سامنے آیا۔ The condition of social, economic and political disorder and discontent enabled Benito Mussolini and his fascist party of direct action to capture political power in Italy۔ اٹلی میں جب ایک پولیٹیکل کیوس ہو گیا، وہاں پہ سوشل، اکنامک اور پولیٹیکل ڈس آرڈر آیا، تو اس میں پھر میسولینی نے پولیٹیکل پاور کیپچر کی، اور موسولینی آرگنائزڈ دی آرم بینڈس ٹو اسمیش دی ہیڈس آف دی اسٹرائکنگ ورکرس، ریڈ کمیونسٹ میٹنگز اینڈ پریس اینڈ کل دی پولیٹیکل اپوننٹ۔ تو جو اس وقت پرولیٹیریٹ وہاں پہ احتجاج کر رہے تھے یا پاور گین کرنے کی کوشش کر رہے تھے، میسولینی نے ان ورکرز کے خلاف جو تھی وہ جدوجہد کی، ان کو سمیش کیا۔ اس نے کمیونسٹ جو تھے ان کی میٹنگز پہ ریڈ کیے، جو پریس کمیونزم کا ساتھ دے رہی تھی اس کے ساتھ اس نے جنگ لڑی، اور اس میں سے بہت سے لوگ جو ہے اس میں ہلاک ہوئے، اور اپنے پولیٹیکل اپوننٹس کو میسولینی نے ایلیمینیٹ کیا، اور اس کے بعد اس نے پولیٹیکل پاور گین کی۔ فائنلی میسولینی کیپچرڈ پاور ان 1992۔ میسولینی نے پولیٹیکل پاور 1922 میں کیپچر کر لی۔ دی اٹیلین کنگ انوائٹڈ میسولینی اینڈ اپوائنٹڈ ہم ایز پرائم منسٹر آف اٹلی۔ تو جب اس کے پاس پولیٹیکل پاور آ گئی تو اس وقت اٹلی کے کنگ نے پھر ان کو پرائم منسٹر کے عہدے پہ فائز کر دیا۔ 2 years later in 1925 he destroyed the constitutional parliamentary system and established a fascist state in Italy in 1929۔ 1922 میں وہ پرائم منسٹر بنا، اور 1929 میں اس نے فاشسٹ اسٹیٹ بنا لی، اور اس پہ اقتدار پہ خود قبضہ کر لیا، اور اٹلی ایک فاشسٹ اسٹیٹ بن گئی انڈر دی میسولینی۔ The king became a nominal ruler while all powers were passed into the hands of the deuce, the leader. The fascism was established in Turkey۔ جو کنگ تھا اس کو نومینل رول دے دیا گیا، اور تمام پاور جو تھی وہ میسولینی کے ہاتھ میں آ گئی۔ اس کو ڈیوس کا ٹائٹل دے دیا گیا، یعنی وہ لیڈر مان لیا گیا، اور اس طرح اٹلی میں فاشزم اسٹیبلش ہو گیا۔ اب جب فاشزم اسٹیبلش ہو گیا تو اس میں اس کا جو اسٹرکچر اور پالیسی بنائی میسولینی نے اٹلی میں، اس کے مطابق جو پالیسی بنائی میسولینی نے اٹلی میں، اس کے مطابق abolished parliamentary system and assumed the power to govern the country by decree and ordinance۔ اس نے پارلیمنٹری سسٹم ابالش کر دیا اور خود حکمران بن گیا، سوورین بن گیا، اور اس کے بعد اس نے اپنے فرمان جاری کر کے اور آرڈیننس جاری کر کے اس نے حکومت چلانی شروع کر دی۔ all powers were centralized in him, thus the deuce became the dictator۔ تمام پاور جو تھی وہ میسولینی نے اپنے ہاتھ میں لے لی، اور اس طریقے سے میسولینی جو تھا یا ڈیوس جو تھا وہ وہاں کا ڈکٹیٹر بن گیا۔ all opposition parties were dissolved and prison sentence were provided for those who tried to revive the parties۔ سیاسی پارٹیوں پہ پابندی لگا دی، سیاسی ایکٹیویٹیز پہ پابندی لگا دی، سیاسی کانفرنسز پہ، میٹنگز پہ پابندی لگا دی، اور جو کوئی اس پابندی کی وائلیشن کرتا تھا اس کے خلاف سخت کارروائی کی جاتی۔ One party state was established with National Fascist Party as the only party of the country۔ تمام سیاسی جماعتوں پہ پابندی لگا دی، صرف ایک پارٹی جو میسولینی کی پارٹی تھی، جس کو نیشنل فاسسٹ پارٹی کا نام دیا گیا تھا، صرف اس کو سیاست کرنے کی آزادی تھی، باقی تمام سیاسی جماعتوں پہ پابندی لگا دی۔ It was hierarchically organized with Mussolini, the deuce as its apex, both as leader and dictator۔ تو میسولینی جو تھا وہ حکمران بھی تھا ملک کا، اٹلی کا، ڈکٹیٹر بھی تھا، اور پارٹی کا سربراہ بھی تھا۔ تو پارٹی جو تھی وہ ایک ہی تھی ملک کے اندر سیاسی، اور اسی کو سیاسی ایکٹیویٹیز کرنے کی اجازت تھی۔
Members could be admitted to it only after strict test as their fascist character and loyalty. اس پولیٹیکل پارٹی میں صرف اس شخص کو ایڈمٹ کیا جاتا تھا یا ممبر بنایا جاتا تھا جو میسولینی کے فاشسٹ نظریات سے متفق ہوتا تھا، اور اس کے اندر وہ تمام خاصیتیں ہوتی تھیں جو ایک فاشسٹ ہونے کے لیے ضروری ہیں، اور اس کی لائلٹی موسولینی کے ساتھ ہوتی تھی تو اس کو پارٹی میں لیا جاتا تھا. Members were to take an oath of strict obedience and unquestionable loyalty to the order of the dues. اور جو پارٹی کا ممبر بنایا جاتا تھا اس سے ایک اوتھ لیا جاتا تھا کہ وہ میسولینی جو ڈیوس ہے ان کا، اس کے تمام احکامات کو ہو بہو مانے گا اور اس کی بجاوری کرے گا اور میسولینی کے ساتھ لائلٹی ایکسپریس کرے گا. تو وہاں پہ کرائٹیریا ایک ہی رکھا گیا تھا کہ جو لوگ میسولینی کے پروگرام سے متفق ہوں اور میسولینی کی پرسنالٹی سے لائلٹی رکھتے ہوں، صرف ان کو ممبر بنایا جاتا تھا پارٹی کا. انسٹیڈ آف اولڈ پارلیمنٹ he established cooperative parliament and several other corporations and federations to control the social, economic and political activities. تو پارلیمنٹ کی جگہ اس نے ایک فیڈریشنز بنانی شروع کر دیں، کوآپریشن کمپنیز بنانی شروع کر دیں، اور ان کے حوالے کر دیا تمام سوشل، اکنامک اور پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کا کنٹرول ان باڈیز کے حوالے کر دیا جو اس نے خود بنائی تھی اور اس میں اپنی مرضی کے لوگ لگائے تھے. They were headed by Grand Council of Fascism which was made government body. اور ایک اس نے کونسل بنا دی جس کا نام اس نے گرینڈ کونسل آف فاشزم رکھ دیا، اور یہ گرینڈ کونسل آف فاشزم جو تھی وہ ملکی معاملات سارے دیکھتی تھی، اس میں پولیٹیکل ایکٹیویٹی، اکنامک ایکٹیویٹی، سوشل ایکٹیویٹیز، اور یہ جتنی کارپوریشنز اس نے بنائی تھیں ان چیزوں کو کنٹرول کرنے کے لیے وہ کونسل آف فاشزم کے تابع یا اس کے انڈر کام کرتی تھی. It was to work under Mussolini himself who became both head of the state and the leader of the fascism. اور یہ جو کونسل آف فاشزم تھی یہ میسولینی کی سربراہی میں کام کرتی تھی، اور اس طرح میسولینی جو تھا وہ ڈیوس بھی بن گیا، قوم کا لیڈر بھی بن گیا، وہ فاشسٹ بھی بن گیا اور فاشزم کا لیڈر بھی بن گیا، پولیٹیکل پارٹی کا سربراہ بھی بن گیا اور کونسل آف فاشزم کا سربراہ بھی بن گیا. تو تمام پاورز جو تھیں وہ میسولینی کے پاس آ کے مرتکز ہو گئیں اور ایک ہاتھ میں مرتکز ہو گئیں، اور ان تمام پاورز کو میسولینی ایکسرسائز کرتا تھا، اور اس طرح اس نے اٹلی کے اوپر اپنی گرپ قائم کر لی. The Jews and the fascist state adopted a policy of brutal repression at home. اب انہوں نے اپنے جو مخالفین تھے یا جو میسولینی کے نظریات کے خلاف لوگ تھے یا فاشزم کے خلاف لوگ تھے، ان کے خلاف انہوں نے گھیرا کر تنگ کرنا شروع کر دیا، ان کے اوپر انہوں نے بروٹیلٹیز انفلکٹ کرنی شروع کر دی، ان کے خلاف انہوں نے بے تحاشا پرتشدد کاروائیاں شروع کر دی. انڈیویجول رائٹس اینڈ لبرٹیز ور کرشڈ by means of terror regime of killing, kidnapping and beating of opponents and critics. جو میسولینی کے نظریات کے خلاف جاتا تھا اس کو یا تو ہلاک کر دیا جاتا تھا، was killed، اس کو کڈنیپ کر دیا جاتا تھا، ان پہ تشدد کیا جاتا تھا، مار پیٹ کی جاتی تھی، ان کو قید کر لیا جاتا تھا، ان کو غائب کر دیا جاتا تھا. تو اس طریقے سے جو میسولینی کے کرٹکس تھے یا ان کے اپوننٹ تھے ان کے خلاف اسٹیٹ پاور یوز کرتے ہوئے ان کو ایلیمینیٹ کیا گیا. مارشل لا واز پروکلیمڈ، سینسرشپ واز امپوزڈ اینڈ آفیشیل پروپیگنڈا واز کنڈکٹیڈ. تو جتنے بھی فاشسٹ حربے ہیں یا ٹیکنیکس ہیں بروٹیلٹی کی وہ ساری اپنائی گئیں. مارشل لا نافذ کر دیا گیا، سینسر لگا دیا گیا، اس کے بعد پروپیگنڈا کیا گیا میسولینی کی فیور میں اور اس کے جو اپوننٹ تھے ان کے خلاف. سوشلسٹ اینڈ لبرل نیوز پیپرز اینڈ پیریوڈیکلز ور سسپینڈیڈ. اخبار بند کر دیے، پیریوڈیکلز بند کر دیے. سوشلزم کے جو پیروکار تھے اور جو الٹیمیٹلی بعد میں جنہوں نے کمیونسٹ ریوولٹ لانا تھا اٹلی کے اندر ان کو کرش کیا گیا. مائلڈر ونز ور فاسیکیٹڈ. جو 3 درجے بنا دیے گئے لوگوں کے، اور اخباروں میں 3 درجے بنا دیے گئے اخباروں کے. ایک وہ اخبار تھے جو میسولینی کے خلاف تھے، ان کو بند کر دیا گیا. ان کے ایڈیٹرز جو تھے ان کو کسی کو ہلاک کر دیا گیا، کسی کو قید کر دیا گیا، کسی کو تشدد کر دیا گیا، کسی کو مار کے بھگا دیا گیا. جو میانہ روی والے تھے اخبار ان کے اندر انہوں نے اپنے لوگ جو تھے وہ اپوائنٹ کر دی. اس میں ان کے ایڈیٹوریل لکھنے کے لیے اپنے لوگ لگا دیے، ان کی مینجمنٹ میں اپنے لوگ لگا دیے، ان کے ایڈیٹرز اپنے لوگ لگا دیے. اس طرح جو میانہ روی والے اخبار تھے
اس کو انہوں نے فاشزم کے لیے اپنے بندے لگا کے ان کو اپنی ڈگر پہ چلا لیا اور وہ فاسٹیکیٹڈ کر دیا ان کو، اور اپوائنٹڈ ایڈیٹرز اینڈ مینیجرز ہو وڈ اپہولڈ فاشسٹ رولز. تو ان اخباروں کو انہوں نے استعمال کیا اپنے فاشزم کے پرچار کے لیے، اور جو اینٹی فاشسٹ نیوز پیپر تھے ان کو انہوں نے بین کر دیا، اور ان کے ایڈیٹرز کو جو تھے یا مینجمنٹ جو تھی ان کو انہوں نے کرش کر دیا. اب فاشزم کے جو پرنسپلز تھے اس میں فلاسفی آف ایکشن اینڈ وائلنس، اس کے اندر وائلنس تھا. فاشزم بیس ہی وائلنس پہ کرتا ہے، فاشزم بیس ہی اس ایک پوائنٹ پہ کرتا ہے کہ اپنے جتنے بھی اپوننٹ ہیں ان کو ایلیمینیٹ کر دیا جائے. فاشزم بلیوز ان تھیوری آف فورس، آف ایکشن اینڈ وائلنس. تو اس کا محرکات میں جو فاشزم کے ہیں ان میں پہلا محرک ہی یہ ہے کہ وائلنس یوز کیا جائے، فورس یوز کی جائے، اپنے اپوننٹس کی سائلنسنگ آف وائس کی جائے، ان کو کرش کیا جائے، ان کو فیلڈ سے آؤٹ کر دیا جائے تاکہ مخالفت کوئی نہ رہے. تو میسولینی نے ایگزیکٹلی یہی کیا، اس نے تھیوری آف فورس استعمال کی، فورس آف ایکشن استعمال کی، اور جو اپنے اپوننٹ تھے ان سب کو اس نے ایلیمینیٹ کر دیا. میسولینی واز اے ریولیوشنری سوشلسٹ آف سنڈیکیٹ ٹائپ. تو اس وقت جو اٹلی میں سنڈیکیٹس چل رہے تھے اور جو پاور پہ بیس کر رہے تھے، وائلنس پہ بیس کر رہے تھے، تشدد پہ بیس کر رہے تھے، میسولینی نے ایگزیکٹلی اسی حربے کو استعمال کیا. سنڈیکلزم taught that socialism could be achieved by direct action. He renounced socialism and became fascist. تو میسولینی نے سوشلزم کو ریناؤنس کر دیا اور فاشسٹ بن گیا، اور اس کے بعد فاشسٹ بننے کے بعد اس نے اسی سوشلزم کے جو پیروکار تھے ان کے خلاف اس نے کام شروع کیا، اور ان کو ایلیمینیٹ کر کے فاشسٹ حکومت بنا کے اپنے فاشسٹ پرنسپل کے مطابق ان کو چلانا شروع کر دیا. دی فاشسٹ came to power by force, maintained them in force, and dreamt of reviving the imperial glories of ancient Rome by force of war and conquest. میسولینی فورس کے ذریعے آیا، طاقت کے استعمال سے آیا، یہ پبلک مینڈیٹ سے نہیں آیا تھا، اور اس نے پاور میں آنے کے بعد اپنے آپ کو مینٹین کرنے کے لیے پاور کا ہی سہارا لیا، اور اپنے پاور یوز کرتے ہوئے اپنے اپوننٹس کو ایلیمینیٹ کیا. اور یہ روم کی طرز پہ جو امپائر تھی اس طرز پہ یہ اٹلی کو دوبارہ استوار کرنا چاہتا تھا. اس کا مطمع نظر یہ تھا کہ اٹلی کو دوبارہ ایک سویلائزیشن کی پاور بنایا جائے، جیسے پہلے انشینٹ روم ایک سویلائزیشن کی پاور ہوا کرتا تھا. اب پرنسپلز آف فاشزم کو اگر دیکھا جائے تو فاشزم ریپوڈیٹڈ ڈیموکریسی، یہ ڈیموکریسی کے خلاف تھی، یہ پبلک وائس کے خلاف تھی، یہ پبلک مینڈیٹ کے خلاف تھی، یہ پاور کی بیس پہ حکومت بنانے کے یہ پاور کی بیس پہ حکومت بنا کے اقتدار میں آتی تھی یا اقتدار میں آئی تھی. یہ پاور کی بیس پہ، فورس کی بیس پہ حکومت بنا کے پاور میں آئی تھی، اس لیے یہ ڈیموکریسی کے خلاف تھی. دے ور اگینسٹ دی لبرٹی، لوگوں کی جو لبرٹیز ہیں، ہیومن رائٹس ہیں، یہ ان کے خلاف تھے. یہ ایکویلٹی کے بھی خلاف تھے اینڈ میجورٹی رول کے بھی خلاف تھے. تو یہ ایک چھوٹا طبقہ تھا، تھوڑا طبقہ تھا جنہوں نے پاور گین کی، اور اس پاور کے بیس پہ انہوں نے حکومت میں آئے اور انہوں نے حکومت کی. اس لیے یہ ڈیموکریسی کے بھی خلاف تھے، یہ پبلک کے رائٹ کے بھی خلاف تھے، یہ ہیومن رائٹس کے بھی خلاف تھے، یہ پبلک لبرٹیز کے بھی خلاف تھے، اور یہ معاشرے میں ایکویلٹی بھی نہیں لانا چاہتے تھے، اور نہ یہ میجورٹی رول کی فیور میں تھے. یہ صرف ایک گروپ تھا جس نے ماسٹر کر لی تھی پاور، اور اس پاور کے بیس پہ یہ حکومت کرنا چاہتے تھے، اور انہوں نے حکومت کی. گورنمنٹ آف دا ایلیٹ بائی دا ایلیٹ. تو یہ بیسیکلی ایک ایلیٹ کی گورنمنٹ تھی، اور اٹ ریپوڈیٹس انڈیویجولزم اینڈ دی گورنمنٹ بائی دا سوورین میجورٹی. انہوں نے انڈیویجولزم جس میں سول لبرٹیز ہوتی ہیں لوگوں کے پاس، اس کو ریپوڈیٹ کیا، اور اس نے جو سوورین میجورٹی ہے اس کے ذریعے گورنمنٹ کو بھی ریپوڈیٹ کیا. انہوں نے میجورٹی رول کو ڈینائی کیا، اور لوگوں کے فنڈامنٹل ہیومن رائٹس جو تھے ان کو ڈینائڈ کیا. جنرل ول از اے میٹر آف موٹیویٹ اینڈ ناٹ اے کاؤنٹنگ آف ووٹس. ان کا خیال یہ تھا کہ جنرل ول جو ہے وہ ووٹنگ کا جو ہے وہ کاؤنٹنگ آف ووٹ کا نام نہیں ہے، یہ موٹیوز کا نام ہے، اور جس کسی کے پاس بھی موٹیو ہو اور وہ جنرل ول وہی ایکسپریس کرے گا. اور یہ کہتے تھے کہ چونکہ ہمارے پاس پاور ہے اور جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں وہی جنرل ول ہے، تو جو پبلک ایٹ لارج جو کچھ کہتی ہے یہ اس کو جنرل ول نہیں مانتے تھے. اس لیے یہ کاؤنٹنگ آف ووٹ پہ بلیو نہیں کرتے تھے، نہ یہ ڈیموکریسی پہ بلیو کرتے تھے، نہ یہ میجورٹی رول پہ بلیو کرتے تھے.
It is expressed by the motives of the chosen few. یہ کہتے تھے جنرل ول وہی ہے جو چوزن فیوز ہیں، جس کو یہ اپنے آپ کو چوزن فیوز کہتے تھے کہ جو کچھ ہم کہتے ہیں یہی جنرل ول ہے. دی elite who possesses a strong social sense. اور جنرل ول وہی لوگ ایکسپریس کرتے ہیں جن کے پاس اسٹرانگ سوشل سینس ہو، اور یہ اپنے آپ کو کہتے تھے کہ ہمارے پاس اسٹرانگ سوشل سینس ہے، اس لیے ہم پبلک کی جنرل ول کو ایکسپریس کر رہے ہیں. فاشزم believes in government by the aristocracy by the elite. اور یہ ارسٹوکریٹک گورنمنٹ تھی جو اس وقت کی ایلیٹ تھی، اس پہ بیس کر کے یہ ایک گورنمنٹ بنائی گئی تھی. فاسسٹ تھیوری آف اسٹیٹ. فاسسٹ تھیوری آف اسٹیٹ از اتھارٹیرینزم، ٹوٹیلیٹیرینزم اینڈ نیشنلسٹک. تو جو بھی فاشزم ہے یہ اتھارٹیرینزم پہ بلیو کرتا ہے، ٹوٹیلیٹیرینز پہ بلیو کرتا ہے، اور نیشنلسٹک گورنمنٹ پہ بلیو کرتا ہے. اتھارٹیرین مینس کہ وہاں پہ کسی شخص کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہوگی، کوئی رائٹ نہیں ہوگا، وہ کوئی رائٹ ایکسرسائز نہیں کرے گا. ٹوٹیلیٹیرین مینس کہ اسٹیٹ ہی سب کچھ ہے، اسٹیٹ کے مقابلے میں انڈیویجول کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اٹ ریپیڈیٹس ڈیموکریسی، انڈیویجولزم، لبرلزم اینڈ پاپولر سوورینٹی. تو جو فاشزم ہے یہ ڈیموکریسی کی نفی کرتا ہے، یہ انڈیویجولزم یا انسانی حقوق اور انسانی عظمت اس کی جو ہے وہ نفی کرتا ہے، یہ اس کے سول اور لبرٹیز کی نفی کرتا ہے، اور جو پاپولر سوورینٹی ہے یہ اس کی نفی کرتا ہے. یہ ایک ارسٹوکریٹک رول ہوتا ہے، ایلیٹسٹ کا رول ہوتا ہے، چند لوگوں کا رول آف دی فیو ہوتا ہے، تو اس لیے یہ پاپولر سوورینٹی کے اگینسٹ ہوتا ہے. فاسسٹ اسٹیٹ میں انڈیویجول کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، انڈیویجولس کا کوئی مقام نہیں ہوتا. وہ ایک نیشنلسٹک گورنمنٹ ہوتی ہے، نیشنلسٹک اسٹیٹ ہوتی ہے، اس میں تمام جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اسٹیٹ پہ جا کے مرتکز ہوتی ہیں. فالوئنگ دی کنسپشن آف اسٹیٹ ایز ہیگل، این ایبسولوٹ آل ایمبیرسنگ اومنیپوٹنٹ اسٹیٹ ٹو وچ دی انڈیویجول از کمپلیٹلی سبارڈینیٹ. تو انڈیویجول اس کا سبارڈینیٹ ہوتا ہے، انڈیویجول کی اپنی کوئی وقت نہیں ہوتی اسٹیٹ کے سامنے، نہ اس کے اپنے کوئی رائٹس ہوتے ہیں، نہ اپنی کوئی لبرٹیز ہوتی ہیں، سب چیزیں جو ہیں وہ اسٹیٹ کے قبضے میں ہوتی ہیں. لائک دی آئیڈیلسٹ، the fascist regards the state as the end and the individual as the mean. For the state, it is imperishable organism while the individual is a transitory. تو ان کے نزدیک جو state ہے وہ imperishable ہے، جو human beings ہیں یا individuals ہیں وہ چونکہ انہوں نے perishable ہیں، انہوں نے کچھ عرصے بعد فوت ہو جانا ہے، تو ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. state جو ہے وہ مقدم ہے، state جو ہے وہ پرائم ہے، اور state interest جو ہیں وہ individual کے مقابلے میں زیادہ عظیم ہے. فاشزم گورنمنٹ میں اسٹیٹ، سوسائٹی، نیشن جو ہے یہ سینونیمز ہیں، ان کو آلٹرنیٹیولی بھی یوز کیا جاتا ہے. اینڈ فاسسٹ اسٹیٹ از اے ٹوٹل اسٹیٹ. انڈیویجول گروپس اور انٹرسٹ آر فلی سبسروینٹ اینڈ سبارڈینیٹ ٹو دا اسٹیٹ. تو ایک فاسسٹ گورنمنٹ میں انڈیویجول کے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، انڈیویجول کی کوئی مرضی نہیں ہے، وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ سبارڈینیٹ ہیں ٹو دی اسٹیٹ. فاشزم جو ہے دیٹ بلیوز آن وار. فاشزم وار کے سلسلے میں زیادہ پنپتا ہے، اس لیے وہ فاشزم جو ہے وہ وار جو ہے اس کو بہت لائک کرتا ہے، یا اس کا وار کو ایز اے ٹول یوز کرتا ہے. وار اینڈ کنکویسٹ آر سپریم اینڈس آف دا فاسسٹ اسٹیٹ. فورس اینڈ وائلنس آر دی فرسٹ پرنسپلس. تو یہ وائلنس ہے، فورس ہے، وار ہے، ایگریشن ہے، تو یہ پرنسپلز میں شامل ہے فاشزم کے. جہاں فاشزم ہوگا وہاں ایگریشن ہوگا، وار ہوگی، وائلنس ہوگا، وہاں پہ فیر ہوگا، فورس ہوگی. تو ان چیزوں کو یوز کرتے ہوئے وہ اپنے اقتدار کو چلاتے ہیں اور اپنے اقتدار کو طول دیتے ہیں. فاشزم ریپیڈیٹس پیس، ہیومن بردرہڈ اینڈ لو. تو جو فاشزم ہے یہ امن کا دشمن ہے، یہ انسانیت کا دشمن ہے، یہ بردرہڈ کا دشمن ہے، یہ لو رسپیکٹ کا دشمن ہے. تو ان کے نزدیک، فاشزم کے نزدیک ان چیزوں کی کوئی وقت نہیں ہے. اٹ ڈکلیئرز دیٹ وار اینڈ اسٹرگل امنگ نیشنز آف دا ورلڈ is a natural law. It breathes in war. Imperialism is its very soul. تو جو فاشزم ہے یہ ان لوگوں کا جو عقیدہ ہے یا کہنا ہے وہ یہ ہے کہ وار جو ہے وہ ایک نیچرل لا ہے، اسٹرگل ایک نیچرل لا ہے. تو اس لیے یہ وار پہ بلیو کرتے ہیں. اٹ بریڈس ان وار، یہ وار میں یہ پنپتا ہے فاشزم. اور امپیریلزم پہ بلیو کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنے ملک کی سرحدیں پھیلاتے جاؤ، قریبی ملکوں کے اوپر قابض ہوتے جاؤ اور ان کو اپنے تسلط میں لاتے جاؤ.
ناززم، اچھا اب تھوڑا سا میں آپ کو ناززم کے بارے میں بتا دوں. ناززم از این آف شوٹ آف فاشزم. یہ فاشزم کی ہی ایک قسم ہے جو جرمنی میں ہٹلر نے انٹروڈیوس کروائی تھی، اور اس نے میسولینی کے نظریات کو ہو بہو ریپلیکا جو تھا وہ کر دیا اس نے جرمنی میں اندر، اور اسی لائنوں پہ چلتے ہوئے اس نے جرمنی میں اپنی حکومت اور تسلط قائم کرنے کی کوشش کی، جس طریقے سے میسولینی نے اٹلی میں استعمال کی. Nazism is derived from National Socialism. Germany lost war in World War One. جرمنی ورلڈ وار ون میں جنگ ہار گیا، اور ہارنے کے بعد اس نے وارسلز پیکٹ سائن کیا، اور وارسلز پیکٹس کی جو کنڈیشنز تھیں وہ جرمنی کے لیے بڑی ہیوملیٹنگ تھی. اس کو اپنے کچھ علاقے سرنڈر کرنے پڑے، روہر اور سار کا، فرانس کو ایز اے ریپریشن، اور اس وجہ سے جرمنی کی جو تھی وہ پابندی بھی لگ گئی کہ وہ اپنی آرمی بلٹ اپ نہیں کرے گا. تو اتنی ذلالت برداشت کرنی پڑی جرمنی کو کہ لوگ جو تھے وہ جرمنی کے وہ بہت زیادہ ایز اے کنٹری اور ایز اے نیشن بہت ڈیمورلائز تھے. آفٹر دی ورلڈ وار ون جرمنی نے ایک آئین پاس کیا ورلڈ وار کے بعد، جس کو ویمار کانسٹیٹیوشن کہتے ہیں، اور اس میں جرمنی کو انہوں نے فیڈرل ریپبلک آف جرمنی جو تھا وہ اناؤنس کیا، اور اس کے اندر انہوں نے ایک پارلیمنٹری سسٹم جو تھا وہ گورنمنٹ کا رکھ دیا. لیکن 1929 سے لے کے 1932 تک جرمن میں ایک اکنامک ڈپریشن آیا. اس ڈپریشن کے نتیجے میں مہنگائی ہو گئی، مارک کی ویلیو گر گئی، مہنگائی ہو گئی، اور ان امپلائمنٹ ہو گئی. 6 ملین لوگ ان امپلائڈ ہو گئے 1932 میں. تو جرمنی جو تھا وہ ایک کیوس میں چلا گیا. اب جہاں پہ کیوس ہوگا، جہاں پہ کنفیوژن ہوگی، جہاں پہ اس طرح کی سچویشن ہوگی، وہاں پہ فاشزم بڑی آرام کے ساتھ پھیلتا ہے. تو کنڈیوسو انوائرمنٹ مل گیا ہٹلر کو جرمنی میں، اور اس نے نازی پارٹی جو تھی وہ آرگنائز کی، اور اس نے پاور کیپچر کر لی 1933 میں آن دا پیٹرن آف اٹالین فاشزم. جس طرح فاشزم نے اٹلی میں پاور کیپچر کی تھی، ایگزیکٹ اسی طریقے سے ہٹلر نے 1933 میں جرمنی میں یہ پاور اس نے کیپچر کر لی. اب اس نے اسی طریقے سے حکومت چلائی جس طریقے سے میسولینی نے چلائی تھی. نازی گلوریفیکیشن آف دی اسٹیٹ اینڈ دی نیشن، نازی اسٹیٹ اینڈ ٹوٹلیٹیرین اسٹیٹ، نیشنلسٹک گورنمنٹ بنا لی. امپیریلزم کے قائل تھے، ون پارٹی اسٹیٹ بنا لی، نیشنل سوشلسٹ پارٹی بنا دی انہوں نے، اور جو ہٹلر تھا وہ اس کا سپریم لیڈر بن گیا، فورر اس کو کہتے تھے، وہ بن گیا. اور اس کے بعد ایک سلوگن تھا ون لیڈر ون پارٹی ون اسٹیٹ، اور اسی طریقے سے نازی ملٹرزم میں انہوں نے وار اگریشن اور باربارزم جو تھی اس کا پرچار کیا. بالکل ایگزیکٹلی جیسے میسولینی کر رہا تھا اسی طریقے سے یہ جرمنی میں ہٹلر کر رہا تھا. اور لیکن چونکہ اس نے نازی پارٹی بنائی تھی تو اس لیے اس کے جو گورنمنٹ کا طرز حکومت تھا اس کو نازیزم کہا جاتا ہے. اب تھوڑا سا کرٹیسزم ہے فاشزم پہ اور نازیزم پہ. ایک تو یہ ہے کہ لیک آف یونیٹیرینزم ہے، انسانیت نہیں ہے اس میں، فاشزم میں بھی اور نازیزم میں بھی. یہ دشمنوں کو، اپنے اینیمیز کو، اپنے اپوننٹ کو یہ چن چن کے مارنے پہ بلیو کرتے تھے، ان کو ایلیمینیٹ کرنے پہ بلیو کرتے تھے. ان کے اندر انسانی ہمدردی نام کی کوئی چیز نہیں تھی. دے آر بیسڈ آن فورس اینڈ وائلنس، فورس تھی، وائلنس تھا، طاقت کے بل بوتے پہ تھے. بوتھ اپ ہولڈ رول آف فیو، یہ ارسٹوکریسی تھی، رول آف فیو تھا، اور یہ ایلیٹسٹ رول تھا، چند لوگوں کی حکومت تھی. بیسڈ آن ان ریزن ہیٹ اینڈ پریجوڈس، یہ نفرت کی بنیاد پر حکومتیں بنی ہوئی تھیں ان کی. یہ دوسروں سے نفرت کرتے تھے اور اس نفرت کا برملا اظہار کرتے تھے، پریجوڈسز ان کے خلاف استعمال کرتے تھے. فورس اینڈ فیئر ور برین اینڈ فاسسٹ آف دی نازی اسٹیٹ. تو یہ اس کے اندر فیئر اور فورس دونوں حکومتوں میں تھا. تو یہ اس پہ کرٹیسزم بھی ہے. اب میں تھوڑا سا آپ کو کمیونزم کے بارے میں بھی بتا دوں. کمیونزم پہ میرا ایک لیکچر ہے جو کارل مارکس پہ میں نے دیا ہوا ہے، اس پہ میں نے کمیونزم پہ مکمل طور پر چیزیں بتائی ہوئی ہیں آپ کو، لیکن یہاں میں اس کا ایک اوور ویو دے دوں. کمیونزم از اے پولیٹیکل اکنامک آئیڈیالوجی دیٹ پوزیشنز اٹ سیلف in opposition of the liberal democracy and capitalism, advocating instead for the classless system in which the means of production are owned communally and private property is non-existent in several countries, severely curtailed. تو یہ ایک ایسا کمیونزم ایک ایسا سیاسی اور معاشی نظام ہے جس کے اندر یہ ڈیموکریسی کے خلاف ہے اور یہ کیپٹلزم کے خلاف ہے، اور یہ سوسائٹی میں جتنی بھی کلاسز ہیں یہ ان کے خلاف ہے، اور یہ چاہتے ہیں کہ کلاس لیس سسٹم ہو جائے اور اس میں جو مینز آف پروڈکشن ہے وہ چند لوگوں کے پاس نہ ہو بلکہ یہ تمام کمیونٹی ان کے اوپر کنٹرول ہو، اور اس طریقے سے جو ایکسپلائٹیشن ہوتی ہے غربا کی، امیروں کی اور لیبر کلاس کی وہ نہ ہو. تو یہ اس طرح کا ایک معاشی اور سیاسی سسٹم چاہتے ہیں.
دی کمیونسٹ آئیڈیالوجی واز ڈیولپ بائی کارل مارکس، میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کارل مارکس نے اس کو کیا تھا، اور اس میں اکارڈنگ ٹو دی کمیونسٹ تھیوری کمیونسٹ کمپرائزز آف ٹو گروپس وچ آر آلویز ایٹ اسٹرگل اگینسٹ ایچ ادر فار اکنامک سپرمیسی. یہ میں نے کلاس اسٹرگل پہ میرا ایک پورا لیکچر ہے، کارل مارکس جہاں پہ ہے تو اس پہ ایک پورا لیکچر میں نے کلاس اسٹرگل کے اوپر ڈالا ہوا ہے، اس کو دیکھ لیں. کمیونسٹ لوگوں کا خیال یہ تھا کہ جب سے دنیا بنی ہے اس وقت دنیا جو ہے وہ دو کلاسز کے درمیان اسٹرگل ہو رہی ہے، ایک عمرہ ہے جو وسائل پر قابض ہیں، اور دوسرے ورکنگ کلاس ہے جو ان کے ذرائع کو استعمال کرتے ہیں، اور دوسری پرولٹیریٹ کلاس ہے یا ورکنگ کلاس ہے جن کا استحصال ہوتا ہے. تو یہ دونوں کلاسز آپس میں اسٹرگل کر رہی ہیں فار دی سپرمیسی، فار دی اکنامک اینڈ پولیٹیکل سپرمیسی. دو کلاسز میں اس نے ایک کا نام پرولٹیریٹ یا لیبر کلاس ہے اور دوسرے کا بورژوا کلاس ہے جو وسائل پر قابو رکھتے ہیں. تو یہ ان کے درمیان آپس میں ٹسل چل رہی ہے فار دی اکنامک سپرمیسی. اب جو کمیونسٹ ڈاکٹرائن ہے اس کے مطابق کمیونسٹ ریولوشن جو ہے یہ مسائل حل کر سکتا ہے. ان کے نزدیک کمیونسٹ ریولوشن اگر آ جائے اور وہ ورکنگ کلاس جو ہے یا پرولٹیریٹ کلاس جو ہے وہ پاور اٹین کر لے تو اس سے وہ استحصال ختم کر سکتے ہیں. پاور اٹین کر کے وہ پراپرٹی پہ قابض ہو جائیں اور وہ موڈز آف پروڈکشن پہ قابض ہو جائیں. تو اس طریقے سے جب وہ قابض ہو جائیں گے موڈ آف پروڈکشن کے اوپر تو اس طریقے سے پھر وہ ایسی ایک سوسائٹی قائم کر سکیں گے جہاں پہ غریبوں کا استحصال نہ ہو. ماڈرن کمیونسٹ آئیڈیالوجی بگین ٹو ڈیولپ ڈیورنگ دی فرینچ ریولوشن، اور یہ جو فرینچ ریولوشن جو تھا یہاں سے انفلوئنس ڈرا کیا تھا اس نے کارل مارکس نے اور اس کے جو جتنے رفقائے کار تھے، اور انہوں نے کمیونسٹ مینیفیسٹو پھر 1848 میں بنایا جس میں اس کا اوپننگ سینٹینس تھا دی ہسٹری آف ہدر ٹو ایگزسٹنگ کلاس از دی ہسٹری آف کلاس اسٹرگل، کہ دنیا میں جتنی بھی ہسٹری ہے سوسائٹی کی یہ بیس ہی کلاس اسٹرگل پہ کرتی ہے. اور یہ کلاس اسٹرگل جو ہے یہ دو کمیونٹیز کے درمیان ہو رہی ہے جن میں سے ایک پرولٹیریٹ یا ورکنگ کلاس ہے اور دوسری بورژوا یا جو انڈسٹریلسٹ کلاس ہے یا جو عمرہ ہے. In the Communist Manifesto and later work, Marx advocated a global proletarian revolution which would usher in first an era of socialism and then communism. تو الٹیمیٹ جو کارل مارکس کے نظریات تھے اس کے مطابق ایک پرولیٹیریٹ ریولوشن دنیا میں آئے گا اور اس کے نتیجے میں یہ کلاس اسٹرگل ختم ہو جائے گی اور جو پرولیٹیریٹ ہیں ان کا استحصال ختم ہو جائے گا اور ایک ایسا معاشرہ بنے گا جس میں کسی کا بھی استحصال نہ ہو. اس کو انہوں نے پھر سوشلزم اور الٹیمیٹلی اس کو انہوں نے پھر کمیونزم کا نام دیا. The final stage of development would mark the end of class struggle and therefore history, all people would live in social equilibrium without class distinction, family structure, religion or property. تو جب وہ پرولیٹیریٹ کا ریولوشن آ جائے گا اور ایک معاشرہ کمیونزم کی بیس پہ تشکیل دیا جائے گا تو اس میں کلاس اسٹرگل ختم ہو جائے گی، وہاں کسی کا استحصال نہیں ہوگا، ایک سوشل ایکولیبریم آ جائے گا، وہاں پہ کلاس ڈسٹنکشن نہیں ہوگی، وہاں پہ فیملی سٹرکچر کے بیس پہ کوئی ڈسٹنکشن نہیں ہوگی، ریلیجن کے بیس پہ کوئی ڈسٹنکشن نہیں ہوگی، اور پراپرٹی کسی پرائیویٹ پرسن کے پاس نہیں ہوگی. تمام پراپرٹی جو ہے اس کے اوپر اسٹیٹ قابض ہوگی اور وہ اسٹیٹ ہی تمام کو جو ریسورسز ہیں وہ ڈسٹریبیوٹ کرے گی. تو اس طریقے سے اسٹیٹ ہر شخص سے کام لے گی اس کی ابیلٹی کے مطابق اور اس کو چیزیں دے گی اس کی نیڈز کے مطابق. تو الٹیمیٹ جو کمیونزم ہے وہ ایک ایسا معاشرہ تشکیل دینا تھا جس میں تمام لوگ جو ہیں وہ کنٹریبیوٹ کریں ٹو ورڈ دی اسٹیٹ اکارڈنگ ٹو دیئر ابیلٹی اور اسٹیٹ ان کی نیڈز کو پورا کرے گی. تو اس طرح انہوں نے کہا کہ کلاس اسٹرگل بھی ختم ہو جائے گی اور پرولیٹیریٹ اور بورژوا کلاس جو ہے وہ دونوں سوشل ایکولیبریم میں بھی آ جائے گی. اسٹیٹ وڈ wither away. تو ایسے میں
الٹیمیٹ جو کمیونزم کا یہ تھا کہ چونکہ استحصال ختم ہو جائے گا، استحصال کی قوتیں بھی ختم ہو جائیں گی، اور ایک ایسی سٹیج آئے گی جہاں پہ پھر اسٹیٹ اور اسٹیٹ آرگنز کی ضرورت نہیں پڑے گی اور اسٹیٹ ود رویک آ جائے گی. The economy would function as a populist Marxist slogan puts in, from each according to his ability and to each according to his needs. تو ہر شخص سے اس کی ابیلٹی کے مطابق کام لیا جائے گا اور ہر شخص کو اس کی نیڈز کے مطابق، ضروریات کے مطابق چیزیں دی جائیں گی. اب یہ 20th سینچری میں یہ ریولوشن آنا شروع ہوا، اور مارکس کے بعد لینن نے اس کو رشیا میں نافذ کیا. ریولوشن آیا 1917 میں رشیا میں، جہاں پہ اس کو کمیونزم کو پہلی مرتبہ ایکسپیریمنٹ کیا گیا، اور وہاں سے کمیونزم ایسٹرن یورپ میں گیا، ایشیا کے کچھ ملکوں میں آیا، اور سیکنڈ ورلڈ کے بعد باقی کچھ اور ملکوں میں بھی اس کو ایکسپینڈ کیا گیا. اب جو خاصیتیں تھیں کمیونزم کی، اس میں دی گورنمنٹس ور کریکٹرائزڈ بائی ون رول پارٹی، ون پارٹی رول آف کمیونسٹ پارٹی. جہاں جہاں بھی کمیونزم گیا وہاں پہ صرف ایک ہی پارٹی تھی جس کو کمیونسٹ پارٹی کہتے تھے، اسی کا رول ہوتا تھا. کوئی دوسری پارٹی کو پولیٹیکل ایکٹیویٹی کرنے کی اجازت نہیں تھی. دی ریجیکشن آف دا پرائیویٹ پراپرٹی، کسی شخص کو پرائیویٹ پراپرٹی رکھنے کی ضرورت کی اجازت نہیں تھی. اینڈ کیپٹلزم اس ملک میں کہیں تھا ہی نہیں. دی اسٹیٹ کنٹرول آف اکنامک ایکٹیویٹی، تمام ایکٹیویٹی کو اسٹیٹ کنٹرول کرتی تھی. ماس میڈیا کو بھی اسٹیٹ کنٹرول کرتی تھی. ریسٹرکشن آن فریڈم آف ریلیجن، مذہبی آزادی نہیں تھی. سپریشن آف اپوزیشن اینڈ ڈیزیڈنٹ، اور جو اپوزیشن تھی یا مخالفین تھے کمیونزم کے، ان کا سپریس کیا جاتا تھا. تو یہاں بھی پاور تھی، پاور کا یوز تھا، اور ایک پارٹی کی حکومت تھی، اور نظریاتی مخالفت برداشت نہیں کی جا سکتی تھی. میڈیا پہ پابندی تھی. اکنامک ایکٹیویٹی صرف اسٹیٹ کر سکتی تھی، پرائیویٹ پراپرٹی رکھنے کی اجازت نہیں تھی. تو اس طرح کچھ ملکوں کے اندر یہ کمیونزم کا سسٹم نافذ کیا گیا. اب یہ سسٹم بہت سے ملکوں میں چلتا رہا، اور 1991 میں جب سوویت یونین کی ڈس انٹیگریشن ہوئی تو اس کے بعد جو ملک آزاد ہوئے انہوں نے پھر اس سسٹم کو چھوڑ دیا اور وہ ڈیموکریسی کی طرف چلے گئے. تو اس طریقے سے کمیونزم میں 1991 کے بعد بہت سے ملک جو تھے انہوں نے کمیونزم سے کنارہ کشی اختیار کر لی. ایسٹرن یورپ جو تھا وہ تمام کا تمام جو تھا وہ اس نے اپنے سسٹم نئے کر لیے اور ڈیموکریسی کی طرف اور کیپٹلزم کی طرف چلے گئے، اور یہ کمیونزم کا سسٹم صرف چند ملکوں کے اندر رہ گیا. ان ملکوں میں چائنا، کیوبا، لاؤس، نارتھ کوریا اور ویتنام ہیں. ود دی ایکسیپشن آف نارتھ کوریا، all these states have started following more economic competition while maintaining one party rule. اب صرف نارتھ کوریا میں بہت زیادہ اسٹرانگ ہولڈ ہے اس کا کمیونزم کا. اس کے علاوہ باقی جتنے ملک ہیں انہوں نے ون پارٹی رول تو رکھا ہوا ہے، لیکن کمیونزم کی وہ جو اسٹرکٹسٹ فارم ہے اس سے انہوں نے کنارہ کشی اختیار کر لی ہوئی ہے. The decline of communism in the late 20th century has been attributed to the inherent inefficiencies of the communist economies and the general trend of communist governments towards authoritarianism and bureaucracy. تو جو چینج آئی ہے بیسیکلی اس کے پیچھے جو فیکٹرز ہیں، جو کمیونزم شرنک ہوتا جا رہا ہے دنیا میں، ایک تو جو گلوبلائزیشن ہو رہی ہے، گلوبلائزیشن آف ایک تو پروڈکٹ ہے، جو نئی نئی چیزیں بن رہی ہیں اور لوگ جو ہے وہ زیادہ کیپٹلزم کی طرف جا رہے ہیں اور زیادہ کنزیومر گوڈز کی طرف جا رہے ہیں. دوسرا، کمیونیکیشن سسٹم اتنے بن گئے ہیں کہ اب آپ میڈیا پہ پابندی لگا کے لوگوں کو نظریات کی پہنچ جو ہو رہی ہے ان تک اسے نہیں روک سکتے، تو نئے نئے نظریات لوگوں تک جا رہے ہیں. تو اس طرح کمیونسٹ گورنمنٹس کی گرپس جو ہیں وہ اب اتنی زیادہ سخت نہیں ہو رہی لوگوں کے اوپر. تو اتھارٹیرین کلچر جو ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ تبدیل ہو رہا ہے، اور اس لیے ایک نئی اویکننگ آ رہی ہے ان ملکوں میں جہاں جہاں پہ کمیونزم تھا. تو اب کمیونزم جو ہے وہ شرنک ہو رہا ہے اور الٹیمیٹلی 3-4 ملکوں تک ریسٹرکٹ ہو کے رہ گیا ہے. باقی ملک جو ہے وہ کمیونزم کے چنگل سے آزاد ہو گئے ہیں اور وہاں پہ ڈیموکریسیز آ رہی ہیں اور وہ کیپٹلسٹ اپروچ کے ساتھ جو ہے وہ گلوبلائزیشن کی طرف جا رہے ہیں. یہ تھا آج کا لیکچر جس میں ہم نے فاشزم پہ بات کی، ہم نے اس کے بعد نازیزم پہ بات کی اور ہم نے کمیونزم کے اوپر بات کی. کل بھی اسی سلسلے کا اگلا لیکچر ہوگا فارمز آف گورنمنٹ میں، جس میں ہم پریزیڈینشیل اور پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ پہ بات کریں گے. اس وقت تک کے لیے
تھینک یو ویری مچ. ٹیک کیئر. خدا حافظ.